سیرت کے آج کے سیشن میں دور جاہلیت میں عربوں کے حالات، کیا حالات تھے عربوں کے، کس لحاظ سے کون سے حالات تھے، کیا ہوا کرتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے پہلے دور جاہلیت میں کیا کچھ کیا کرتے تھے۔ ہم آج کے سیشن میں یہ دیکھیں گے عرب قوم کیا ہے، اس کو ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ عرب قوم کو عرب باحدہ، عرب عربہ، عرب مستربہ، یہ 3 ہیں۔ یہ کیا ہے، ان کے قبیلے بھی ہیں بہت سارے۔ دوسرا ٹاپک دیکھیں گے عربوں کے حالات، معاشی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے، اور اجتماعی حالات کیا تھے عربوں کے، یہ دوسرا ٹاپک۔ یوم العرب کا مطلب ہوتا جاہلیت کے دنوں میں لڑی ہوئی جنگیں، زمانہ جاہلیت میں لڑے گئے جنگوں کو ایام العرب بولتے۔ عرب کے دن نہیں ہوتے، اگر ہم ٹرانسلیٹ کریں تو عرب کے دن ہی بنتے وہ، لیکن اس کا ڈیفینیشن ہے پرٹیکولر۔ ایام العرب کا مطلب ہوتا دور جاہلیت میں لڑے گئے جنگیں۔ تو یہ 3 ٹاپک پہ دیکھیں گے ہم۔ پہلے عرب کے قوم کے بارے میں، جس میں ہم 3 حصوں میں بانٹے ان لوگوں کو۔ دوسرا ان کے حالات کیا تھے، معاشی اعتبار سے کیا تھے، معاشرتی اعتبار سے کیا تھے، سوسائٹی کیسی تھی، مذہبی اعتبار سے کیا تھے، اکنامک اعتبار سے کتنا تھے، اجتماعی اعتبار سے قبیلے الگ الگ چیزیں کیا کرتے تھے۔ تو اجتماعی اعتبار سے کیا ہے ان کے ایام العرب، عرب میں زمانہ جاہلیت میں لڑی گئی جنگیں۔ ویسے تو جنگیں بہت ساری ہے، لیکن تاریخ میں 2 جنگیں بہت اہم مانے جاتے، جنگ باسوس، جنگ داعش و غبرہ۔ عرب قوم کا شمار دنیا کی قدیم ترین اقوام میں ہوتا ہے۔ عرب قوم وہ لوگ ہیں جو اولڈ سویلائزیشن میں، پرانے عہد قدیم کے وقت میں سے پائے جاتے وہ لوگ۔ عرب قوم کا شمار دنیا کی قدیم ترین اقوام میں ہوتا ہے جو اپنے آغاز سے لے کر آج تک نسل بہ نسل اپنے ملک میں آباد ہیں، اور عرب ممالک کے نام بھی تقریباً وہی ہیں جو ابتدا میں رکھے گئے تھے۔ عرب جو ممالک ہیں، آج جو نام بدلتے ہیں ممالک کے، ان کے نام ابھی تک نہیں بدلے گئے، جو پہلے تھے وہ وہی نام ان کے ہیں ابھی تک جو ابتدا میں رکھے گئے تھے۔ لفظ عرب کا اطلاق عام طور پر قدیم قبائل پر ہوتا ہے۔ قبائل قبیلے کی جمع ہے، ٹرائب، قبائل۔ تو جو پرانے جو قبیلے ہوا کرتے تھے، ان کے عرب کا اطلاق ان پرانے قبائل کے نام پہ ہوتا عام طور پہ، جو ظہور اسلام سے ہزاروں سال پہلے جزیرہ عرب میں آئے تھے۔ جزیرہ آئی لینڈ کو بولتے ہیں۔ جزیرہ عرب میں جو وجود میں آئے تھے نا اس وقت، پرانے وقتوں میں، وہ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے۔ وہ جب جو نام تھے ان کے ابھی بھی وہی نام ہے۔ مستند تاریخی شواہد کی روشنی میں یہ کہنا مشکل ہے کہ اس علاقے میں آباد اقوام لفظ عرب سے کس دور میں منسوب کیا گیا ان لوگوں کو۔ یہ ہم اگر پرانی تاریخ بھی دیکھیں گے مستند، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ ان کا نام عرب کب رکھا گیا تھا، ہزاروں سال سے۔ بعض مورخ ہسٹورین کو بولتے، مورخین کا جمع ہے۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ اس خطے میں آباد اقوام کو عرب حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت پہلے سے کہا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں اگر ہے بول کے ہم دیکھیں گے تو اس سے پہلے بھی یہ لفظ پایا جاتا عرب، سلیمان علیہ السلام کے وقت سے۔ عربوں کی زبان عربی فصاحت اور بلاغت میں بے مثال ہے۔ یہ لینگویج فصاحت اور بلاغت میں بے مثال ہے۔ عربی عام لینگویجز کی طرح نہیں ہے، یہ اس کو ذریع غلطی ہوئے تو معنی بدلتے رہتے ہیں، اور وہ اپنی زبان پر بہت فخر کرتے ہیں۔ اسی خصوصی قوت گویائی کی نسب سے وہ عرب کہلاتے ہیں۔ عرب کے لوگ سب سے پہلے یہ قدیم قوم ہے، پہلی چیز بہت قدیم۔ دوسری چیز یہ جو ان کے ممالک ہے، عرب کے جو ملک ہیں، ایک ملک نہیں ہے نا یہ عربین کنٹریز، ان کے نام جو پہلے رکھے گئے تھے وہ ابھی تک بھی ویسے رکھے گئے۔ تیسری بات، ان کا نام عرب کب سے رکھا گیا، ہزاروں سال پہلے، وہ ہم نہیں جانتے۔ تاریخ اگر اٹھا کے دیکھیں تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے سے بھی یہ عرب ہی ہے ان کا نام۔ تو بعض مورخین کا، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے وقت سے شاید عرب ہوں گا ان کا نام، اور ان کی جو عربوں کی زبان تھی ابتدا میں، سٹارٹنگ میں، وہ عربی تھی۔ عربی کی جو فصاحت اور بلاغت ہے اس کی یہ بے مثال ہے لینگویج، یہ زبان۔
اس کی وجہ سے وہ لوگ فخر کرتے اپنے نسب پہ، اس وجہ سے وہ بہت فخر کرتے اپنی زبان پہ. قوت گوئی کی نسب جو رہتی، بات کرنے کا طریقہ یا لہجہ پرانے زمانے میں جیسا تھا آج کے زمانے میں بھی ویسا ہی ہے، اس لیے وہ فخر کرتے. وہ اس وجہ سے ان کو عرب کہلاتے وہ لوگ. ایک عرب جتنے بھی آپ کو ممالک دکھ رہے وہ سب جزیرے ہیں. عرب پینیسولا بولتے ہیں اس کو، اسی لیے جزیرہ نماء عرب. مورخین نے جزیرہ عرب میں آباد اقوام کی بنیادی طور پر 3 قسمیں کی ہیں. مورخین نے جزیرہ عرب میں آباد اقوام کو بنیادی طور پر کتنے قسموں میں؟ 3 قسموں میں تقسیم کیا ہوا ہے ان کو. عرب بائدہ، عرب عربہ اور عرب مستربہ. یہ 3 نام ہیں، یہ ان کے کلاسیفیکیشن کیے گئے بنیادی طور پر. بیسیکلی ان کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں ہم عرب کے لوگوں کو. ایک عرب بائدہ ہے، ایک عرب عربہ ہے، ایک عرب مستربہ. عرب کی قوم کو 3 حصوں میں بانٹ دیے ہم، کلاسز کرے. جبکہ نسب کے اعتبار سے یہ دو حصوں میں ہیں. نسب بنیادی طور پہ 3 حصوں میں بانٹتے ہیں. نسب کے اعتبار سے 2، کون کون؟ عدنانی اور قحطانی. جبکہ نسب کے اعتبار سے ان کو عدنانی اور قحطانی میں تقسیم کیا ہے. بنیادی طور پہ 3 حصوں میں تقسیم کرے ہم، نسب کے اعتبار سے 2 حصوں میں کرے. قبیلہ قحطان کے لوگ یمن میں آباد تھے. یمن خود عربی کنٹری ہے، معلوم ہو رہا. جبکہ عدنانی قبائل نجد و حجاز، سعودی عربیہ، نجد و حجاز کے علاقوں میں آباد تھے. مورخین کا یہ بھی ماننا ہے کہ اصل عرب قحطانی نسل کے لوگ تھے. اصل جو اوریجنل عرب ہے وہ قحطان قبیلہ ہے، قحطانی نسل کے لوگ اوریجنل عرب ہے سمجھتے کچھ مورخین، کچھ ہسٹورین ایسا سمجھتے. 2 ہے نا نسب کے اعتبار سے، قحطانی اور عدنانی. جو قحطانی ہیں وہ اصل عرب ہے سمجھتے. یہ کہاں پہ رہتے ہیں؟ یمن میں قحطانی جو ہے. اور عدنانی جو ہے، عدنان، یہ نجد و حجاز. قحطانی لوگوں کو اصلی عرب سمجھتے کچھ ہسٹورین، ٹھیک ہے، جن کی زبان عربی تھی. اور عدنانی دراصل قحطانی قبیلے کی ایک شاخ ہے. دراصل ایک ہی چیز ہے قحطانی، اس کی ایک شاخ، ایک برانچ ہے عدنانی. کچھ ہسٹورین ایسا بولتے ہیں. اور یہ جو عدنانی ہے ان کی بھی زبان عربی ہے. یہ قحطانیوں سے سیکھے. یہ عدنانی جو ہے ان کے زبان کیا ہے؟ عربی ہے. کس سے سیکھے؟ قحطانی سے. اور کچھ مورخین کا کہنا کیا ہے؟ عدنانی جو ہے یہ قحطانیوں کی ہی ایک برانچ ہے، یہ الگ کلاس نہیں ہے. کچھ مورخین کا ایسا ماننا ہے. نسب کے اعتبار سے 2 حصوں میں ہم بانٹے، ایک عدنانی، ایک قحطانی. کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جو قحطانی ہے نا وہ یمن میں پائے جاتے، ان کی زبان عربی ہے. اور یہ بھی مانتے کچھ مورخین کہ جو عدنانی ہے یہ دراصل قحطانی کی ہی ایک شاخ ہے. ان کی زبان عربی نہیں تھی، یہ قحطانیوں سے سیکھے. اور یہ عدنانی کہاں پائے جاتے؟ نجد و حجاز میں پائے جاتے. تو اوریجنل عربی زبان کس کی تھی؟ قحطانی لوگوں کی تھی. ان سے کون سیکھے؟ عدنانی سیکھے. قحطان کی جگہ کون سی ہے؟ یمن. اور عدنانیوں کی معلوم ہو رہا. نجد اور حجاز کس کو بولتے معلوم؟ سعودی عربیہ، عرب کنٹریز جو بھی ہے. تو یہ جو زبان ہے قحطانی سیکھے عربی زبان، لیکن اوریجنل یہ فصاحت کے ساتھ جو جانتے تھے وہ قحطانی جانتے تھے. اب یہ سیکھے سے زبان ہے. عدنانی جو ہے وہ سیکھے کس سے؟ قحطانی لوگوں سے سیکھے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد حجاز کے علاقوں میں آباد ہونے اور یہاں کے قبیلہ جرہم سے ازواجی تعلق رکھنے کے بعد اس علاقے میں بولا کرتے تھے. سیدنا اسماعیل علیہ السلام جس جگہ پہ تھے، جو جگہ تھی جو خالی تھا جب ابراہیم علیہ السلام ان کو چھوڑ کے گئے تھے، وہ ایریا حجاز کہلاتا تھا اس وقت. ہم تو سٹیز وغیرہ بعد میں بنائے، یہ تو خالی میدان تھا. مکہ شہر یا پھر مدینہ یا دوسرے ہم بعد میں بنائے، جب تو کچھ بھی نہیں تھا. تو اس پورے ایریا کو حجاز بولا کرتے تھے. ان کے اولاد جو تھی اسماعیل علیہ السلام کی جہاں پہ رہ گئی وہ جگہ کو بولتے حجاز. اور یہاں جو قبیلے ہوتے تھے، قبیلہ جرہم سے قبیلہ ہے، وہاں کے قبیلے کے لوگوں سے شادی کرے وہ لوگ، وہاں کے لوگ وہاں کی لینگویج بولنا سیکھ لیے. سمجھ میں آ گیا؟ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد جرہم قبیلے کے لوگوں میں شادی کرے، اور جرہم جو قبیلہ ہوتا وہ قحطانی قبیلہ ہے. اس کی وجہ سے وہ عربی بولنا بھی سیکھ گئے.
देखिए मैं बता चुका हूँ, बुनियादी तौर पे हम 3 हिस्सों में बांटते हैं अरब के लोगों को, अरब बायदा, अरब अरबा, अरब मुस्तरबा। अरब बायदा फर्स्ट, ये वो अरबी अक़वाम, अक़वाम कौम की जमा है, नेशन। ये वो अरबी अक़वाम है जिनके अहवाल के मुतालिक तारीख़ी मालूमात बहुत कम मिलती हैं। इनके मुतालिक तारीख़ में, हिस्ट्री में बहुत कम मिलती नॉलेज इनके, और जो मालूमात मिलती हैं वो इस कदर मुबहम और गैर मरबूत है कि इनकी मदद से इन अक़वाम की सही सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। ये जो अक़वाम है अरब बायदा, ये इनके बारे में तारीख में बहुत कम मिलता, जो कुछ भी है, जितना भी मिलता वो भी मुबहम है, मतलब कंफ्यूजन है उसमें भी, क्लियर नहीं मिलता हिस्ट्री में इनके बारे में बहुत ज़्यादा। और जितना भी कुछ मिलता है इन अक़वाम की सही सूरत हाल का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और जितना भी हमारे को मिल रहा है इस कौम के बारे में, हम अरब बायदा के बारे में तफसील से जान नहीं सकते, हिस्ट्री में हमारे को उतना तफसील से नहीं मिलता। इनको अरब बायदा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़हूर इस्लाम से पहले बहुत कबल इनके आसार और निशानात खत्म हो चुके थे। बायदा का मतलब खत्म हो जाना। तो ये जो अरब के ये वो लोग थे जो इस्लाम से पहले, ज़हूर इस्लाम से पहले, रसूल अल्लाह से पहले इनके बहुत सारे आसार और निशानात मिट चुके थे। ये वो कौम, वो लोग जो मिट गए, इनके आसार बहुत सारे, ज़हूर इस्लाम से कबल इनके आसार और निशानात खत्म हो चुके थे। ये कौमें क़ब्ल मसीह ईसा अलैहिस्सलाम से पहले, ये कौम जो है ना, ईसा अलैहिस्सलाम से पहले यमामा से बहरीन के गिरदो नवा में आबाद थी। कहां से कहां तक? यमामा से बहरीन के दरमियान ये कौम पाई जाती थी, लेकिन इनके बारे में ज्यादा मिलता नहीं हमारे को हिस्ट्री में। अरब मुअर्रिखीन ने अक़वाम बायदा में ये कौन सी कौम है? आद है, समूद है, तिस्म है, जदीस है, अमलीक है। ये कौम के नाम है। कौम आद, कौम समूद, जानते हैं अरबी कौमी है ये। इनके निशानात खत्म हो गए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले, इसलिए इनको अरब बायदा बोलते हैं। बायदा के माने तो मालूम है, मालूम हो गया। तो ये डिस्ट्रॉय हो गए। अभी ये कौम कौन सी कौम है? ये मौरखीन, अरब मौरखीन के मुताबिक आद है, कौम आद, कौम समूद, कौम तिस्म, कौद जदीद, कौम अमलीक, आज के मौजूदा वक्त में इसको अमालिका बोलते हैं, अमलीक को वगैरह का जिक्र करते हैं। कौम आद अहकाफ, वादी जो पहाड़ की जो पाई जाती है ना, अहकाफ। कौम आद अहकाफ के इलाकों में आबाद थी। कहाँ पे? अहकाफ के इलाकों में। बाज़ मुफस्सिरीन का मानना है कि इनका इलाका सहरा नुबा खाली और हिजर मौत के दरमियान था। कुछ मुअर्रिखीन का मानना है, कुछ लोगों का मानना यह था कि ये अहकाफ के इलाकों में आबाद थे ये लोग। कुछ मुफस्सिरीन का मानना है कि सहरा रुबा खाली जगह का नाम है, से हिजर मौत ये भी जगह का नाम है, के दरमियान था। ये कौम अपने आलिशान महलात, वो वसी बागात और अपनी शान शौकत के लिए मारूफ थी। बाज़ मुफस्सिरीन का मानना है कि कुरान करीम में मज़कूर इरम, कुरान मजीद में ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ इरम किसी कबीले का नाम नहीं, बल्कि वो इलाका है जहाँ कौम आद रहा करती थी। कौम आद जहाँ रहते थे ना, वो उनका इलाके का नाम है इरम। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। किसकी कौम आद के हिदायत के लिए? किसको? हूद अलैहिस्सलाम को। उन्हीं की कौम है ना, कौम आद। फिर अल्लाह ताला ने शरई अहकाम की खिलाफ वर्जी और उसके नबी के मुसलसल नाफरमानियों के सबब इस कौम को हलाक कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला, ये नबी की नाफरमानी करते थे ये लोग, शरई अहकाम की खिलाफ वर्जी करते थे, इसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला इस कौम का नामो निशान मिटा दिया। किसकी कौम थी ये? सैयदना हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी, कौम आद। तो इनका अहकाफ जो जगह है, अहकाफ में ये लोग रहते थे, कौम आद। इनके बहुत आलीशान महलात होते थे, बाग होते थे, शान व शौकत भी इनकी बहुत थी, लेकिन ये लोग खिलाफ वर्जी करे, अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की खिलाफ वर्जी करे। वो नबी जो थे हूद अलैहिस्सलाम, उनकी नाफरमानी बहुत ज्यादा करे, इसके सबब अल्लाह तबारक व तआला इस कौम का नामो निशान मिटा दिया। बायदा का मतलब समझ में आ रहा? इस कौम ने दीन इस्लाम की पैरवी, खुदाए वाहिद की इबादत के बजाय बुतों की परस्तिश की। ये जो कौम थी अरब की, दीन इस्लाम के पैरवी करने के बजाय अल्लाह तबारक व तआला जो वाहिद माबूद है उसकी इबादत के बजाय बुतों की परस्तिश की। कौम हूद ने अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के बजाय कुफरान व असियान और बगावत व सरकशी का रास्ता इख्तियार किया। ये लोग गुनाहों में मुब्तला हुए, कुफ्र कर गए,
شکر ادا نہیں کرے پروردگار کا. یہ قوم عاد، ہود علیہ السلام کی قوم. اس کے بعد قوم عاد کے بعد سمود نے بھی دنیائی اعتبار سے بڑی ترقی کی، اور ان کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا. مگر اپنے پیش رو قوم عاد کی طرح اللہ نے قوم سمود کو بھی سرزمین میں قوت و اقتدار اور دولت و ثروت سے نوازا تھا، مگر اس نے بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی اور بالآخر ہلاک کر دی گئی. قوم عاد کے بعد قوم سمود صالح علیہ السلام کو ان کے لیے بھیجا گیا تھا. وہ لوگ بھی اپنے سے پہلے جو قوم گئی نا، قوم عاد، ان کے نقش قدم پہ چل رہے تھے وہ بھی، اس کی وجہ سے وہ بھی تباہ برباد ہو گئے. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دولت دیا تھا، محلات دیا تھا، باغات دیا تھا، لیکن یہ لوگ معجزہ کے طلب کرے. پہاڑ ہونا، پہاڑ میں سے اونٹنی نکلنا، اور وہ اونٹنی نکلنے کے بعد بچہ ہونا، یہ سارے ان کے کنڈیشن تھے. جب لیکن ایسا ہوا معجزاتی طور پہ، اس کے بعد یہ لوگ کیا کرے، اونٹنی کو مار دیے. اس وجہ سے یہ ہلاک کر دی گئی یہ قوم بھی. قوم عاد و سمود کا قرآن حکیم کی صورتوں میں ذکر ملتا ہے. سمود کا علاقہ جزیرہ عرب کا شمالی حصہ ہے. سمود کا جو علاقہ ہے نا، وہ شمالی حصہ ہے عرب کا. ان کا علاقہ حجاز اور ملک شام کے درمیان تھا. سمود کا علاقہ، سمود کہاں پائے جاتے تھے، ان کا کون سا علاقہ تھا؟ حجاز اور ملک شام کے درمیان تھا. قوم جدیس، وہ قوم تیسم کے قبائل کے متعلق بجز اس کے کچھ نہیں ملتا کہ یہ یمامہ کے صحرائی علاقوں میں رہا کرتے تھے. صرف اتنا ہی ملتا. یہ دو قوم کا نام تو ملتا ہمارے کو، قوم جدیس اور تیسم، لیکن ان کے بارے میں ڈیٹیلز نہیں ملتا. صرف اتنا ملتا کہ یہ یمامہ کے صحرائی علاقے میں رہا کرتے تھے. یہ لوگ املیخ کے آبا و اجداد پہلے یمن میں رہا کرتے تھے، پھر مکہ اور یثرب میں جا بسے. قبائل عبد الزخیم طائف میں رہا کرتے تھے. یہ یہاں پہ جتنے قبائل کا ذکر ہو رہا، ان کی لوکیشنز بھی معلوم ہو رہی کس کس جگہ یہ رہا کرتے تھے. سمود کا تو معلوم ہوا، سمود کا علاقہ جزیرہ عرب کا شمالی حصہ ہے، حجاز سے ملک شام تک. اس کے بعد دو قوم کا اور ذکر ملتا ہمارے کو، ایک قوم جدیس اور تیسم. ان لوگوں کے بارے میں تفصیلات نہیں ملتی، لیکن اتنا ضرور ملتا کہ یہ لوگ یمامہ کے صحرائی علاقوں میں پائے جاتے تھے. یہ لوگ، یہ دو قومیں، ٹھیک ہے. ان کے بعد ایک اور املیخ، یہ بھی ایک قوم ہے. ان کے آبا و اجداد، ان کے دادا پردادا وغیرہ جو بھی تھے، پہلے یمن میں رہا کرتے تھے. املیخ جو قوم ہے ان کے پہلے کہاں، یمن میں رہا کرتے تھے، پھر مکہ، پھر یثرب، مدینہ. یثرب کا اس کا پرانا نام ہے یثرب کے لیے، میں جا بسے. قبائل عبد الزخیم، جو یہ قبائل ان میں سے قبیلہ نکلا عبد الزخیم، یہ طائف میں رہا کرتے تھے. عرب عربہ جو ہے نا، یہ یمن کے علاقے میں آباد وہ عرب قبائل تھے جو عرب بن قیطان، ایک شخص ہے، عرب بن قیطان کی طرف منسوب ہے. کوئی آدمی کسی شہر کو، کسی گاؤں کو، کسی چیزوں کو بسا لیتا، اس کے نام سے وہ چیز بن جاتی. یہ یمن کے علاقے میں آباد وہ عرب قبائل تھے جو عرب بن قیطان کی طرف منسوب ہیں. ایک شخص ہے، اس کی طرف یہ ڈیڈیکیٹ ہوتا ہے، جن کا ذکر تورات میں یازے بن یقطان، تورات میں ہے، یہ یازے بن یقطان کے نام سے کیا گیا ہے. وہ ہمارے پاس وہ عرب بن قیطان کے نام سے ہے وہی، اور تورات میں وہ یازے بن یقطان کے نام سے کیا گیا ہے. بعض مورخین کا ماننا ہے کہ عرب باعدہ اور عرب عربہ دونوں یقطان کی اولاد ہیں. یقطان تورات میں ہے، عربی میں وہ قیطان بنتا. یہ ہبرو ورڈ آتا، یہ عربی ورڈ ہے. قیطان عربی ورڈ ہے، ہبرو میں وہ یقطان. تو یہ دونوں جو ہے نا، عرب باعدہ، باعدہ مطلب وہ قومیں جو ڈسٹروائے ہوئی، جن کے بارے میں ہم دیکھیں، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، املیخ ہے، جدیس ہے، معلوم ہو رہا، تسیم ہے، یہ جو بھی ہے، یہ سب قومیں کوسی ہے، باعدہ ہے. اب یہاں پہ جو قوم ہیں، یہ قومیں عرب باعدہ کی اور عرب عربہ کی دونوں یقطان کی ہی اولاد ہیں. عرب عربہ دراصل یقطان بن عابد بن شالح بن ارفخذ بن سام بن نو علیہ السلام، یہ ہے ان کا شجرا. یہ عرب عربہ دراصل یہ قیطان ایک شخص کا نام ہے، بولا تھا نا، اور یہی یقطان ہے. تورات میں جو یقطان کا ذکر ملتا آپ کو. اب یہ دیکھیے، دراصل قیطان بن عابد بن شالح بن ارفخذ بن سام بن نو علیہ السلام، یہ ان کی یہ قوم ہے قیطان کی، بن نو علیہ السلام کی اولاد ہے.
بعض مورخین کا ماننا ہے کہ عرب باعدہ اور عرب عربہ دونوں یکساں کی اولاد ہیں، اس لیے کہ وہ عربوں کو 3 قوموں کے بجائے صرف 2 قوم، کیونکہ یہ دونوں ایک ہی ہے سمجھتے۔ بعض مورخین عرب باعدہ اور عرب عربہ ایک ہی ہیں، اس لیے 2 ہی کنسیڈر کرتے وہ لوگ، عرب عربہ اور عرب مستربہ، یہ 2 قومیں سمجھتے۔ باعدہ وہ تو جا چکی، ڈسٹروائے ہو گئی، بس 2 ہی قومیں ہیں سمجھتے وہ۔ میں تقسیم کرتے ہیں ماہرین انساب، انساب معلوم ہے، یہ علم انساب نسب معلوم کرنے کا علم ہی ہے۔ ماہرین انساب کا کہنا ہے کہ تورات میں جس یختان اور انجیل میں ختان، عربی میں خیتان، تورات میں یختان، انجیل میں ختان کا ذکر ہے، دراصل خیتانی ہے، وہ سب کون خیتان ہی ہیں۔ دراصل اس خاندان نے جزیرہ عرب میں بڑی قوت حاصل کی۔ اس کے مشہور قبائل حمیر اور کلہان، حمیر اور کہلان اپنے زمانے میں زبردست سلطنتیں قائم کی۔ یہ خیتان کے جزیرہ عرب میں خیتان کے یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ قبائل ہیں، قبیلے، کس کے؟ خیتان کے قبیلے ہیں۔ خیتان کو نے وہ تو معلوم ہے نا، خیتان پھر ان کے بیٹے، پھر ان کے فادر، پھر ان کے فادر، پھر ان کے فادر، اپ ٹو نوح علیہ السلام تک بتا رہا ہوں میں۔ یہ لوگ عرب میں تھے، تو ان کے 2 بڑے قبیلے، عرب عربہ کے 2 قبیلے بڑے، کوسے کوسے؟ حمیر اور کہلان، یہ لوگ وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کرے، کنگڈم، اپنے زمانے کی زبردست سلطنتیں قائم کی، جو یمن سے حدود شام تک پھیلی ہوئی تھی، ملک یمن سے سیریا تک، یمن تو سیریا کے بیچ میں پوری سلطنت پائی گئی تھی، یہ 2 لوگوں کے، حمیر اور کہلان، یہ 2 قبیلوں کے۔ خیتان کے 12 بیٹے تھے، کتنے بیٹے تھے خیتان کے؟ خیتان کے والد کون ہے؟ اوپر ہے، خیتان بن عابد بن شالح، دکھائی دے رہا؟ خیتان کے کتنے بیٹے؟ 12 بیٹے ہیں خیتان کے، ٹھیک ہے۔ تاریخ عرب میں زیادہ تر یروب، کون؟ جرہم، تاریخ میں زیادہ تر یہ دو قبیلے یروب اور جرہم، یہ 2 قبیلوں کا ذکر ملتا ہے جو یمن کے علاقے میں آباد تھے۔ یہ دونوں بھی قبیلے عرب عربہ کے ہی ہے، تاریخ میں یہ 2 لوگوں کا 2 قبیلوں کا ذکر ملتا ہے، یروب اور جرہم کا۔ یہ کہاں پہ آباد تھے؟ یمن میں۔ عرب عربہ کی بنیادی شاخیں حمیر، کہلان تھی۔ حمیر سے خزا، مالک، وائل قبیلہ نکلے، حمیر سے نکلے تو قبیلے ہی ہے، خزا، مالک، وائل، یہ قبیلے کس سے نکلے؟ حمیر سے نکلے۔ جبکہ کہلان سے ازد، آغاز، حمدان، مزہج، یہ قبیلے نکلے۔ کلہان سے کون سے نکلے؟ ازد، آغاز، حمدان، مزہج، یہ نکلے کلہان سے۔ حمیر سے کون سے نکلے؟ خزا، مالک، وائل، یہ قبیلے نکلے۔ کیونکہ جب آپ صحابہ کے نام پڑھیں گے نا، یہ قبیلوں کے ناموں کے ساتھ آتے جاتے ہیں، بہت سارے قبیلے، آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اگر آپ آسماء رجال لیے تو وہ اپنے آپ یاد ہوتے جاتے ہوئے۔ یہ مشہور ہوئے، خولان، زاخم، منذر، یمنی، مافر، یہ بھی سب قبیلے ہیں، یہ سب اسی سے تعلق رکھنے والے قبیلے ہیں، کلہان سے۔ یہ قبیلہ ازد سے مارب، اب یہ کلہان ہے، کلہان سے ازد ہے، کلہان سے ازد، ازد سے مارب، ازد سے مارب کا باندھ ٹوٹنے کے بعد سورہ سبا سورہ نمبر 16 میں اس کا ذکر ہے، تو یہ لوگوں کا نام مارب بن گیا۔ سورہ سبا میں اس کا ذکر ہے، آیت نمبر 16 میں اس کا ذکر ملتا۔ اوس اور خزرج، یہ 2 قبیلوں کا ذرا نام اچھی طریقے سے یاد رکھ لو، اوس اور خزرج، ان کا سیرت میں جگہ جگہ ذکر آتا۔ اوس اور خزرج کے قبائل مدینہ اور غساسنہ، اوس اور خزرج کے قبائل مدینے میں اور غساسنہ یہ بھی قبیلہ ہے، شام کی طرف ہجرت کر گئے، جبکہ یمن میں حمیر کی حکومت رہی۔ عرب مستربہ، یہ قبیلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں سے کچھ پہلے آ کے آباد ہوئے عرب میں۔ یہ وہ قبائل ہیں جو جزیرہ عرب میں بعثت محمدی سے قبل آباد ہوئے۔ ان کا تعلق معد بن عدنان سے تھا، عدنانی قبیلے دیکھے تھے۔ ان قبائل کو عدنانی، نظاری، معدی بھی کہتے ہیں، کیونکہ پوری چین ہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب شجرہ دیکھیں گے سب نام آتے ہیں اس میں، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی
औलाद की औलाद में से हैं। ये 9वीं सदी क़ब्ल मसीह ईसा अलैहिस्सलाम से 900 साल पहले हिजाज के इलाके में आबाद हुए। हिजाज में कब? ईसा अलैहिस्सलाम से क़ब्ल मसीह है ना, ईसा अलैहिस्सलाम से 9वीं सदी 900 साल पहले आके आबाद हुए ये लोग। फिर उन्होंने यहाँ आबाद, पहले से जो आबाद कबीला था जुरम, वहाँ पे शादी करे। इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद तो जुरम में शादी करे थे, कबीले में शादियाँ की। कबीला जुरम के लोग इस इलाके में अरबी जबान बोलते थे, चुनाचे उन्होंने कबीला जुरम से अरबी जबान सीख ली, इसलिए ये लोग मुस्तरबा के नाम से मशहूर हुए। इससे कबल हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान भी आबा वजदाद की तरह आरामी, कुल्दानी, सुरियानी या इब्रानी थी। समझ में आ गया? इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान, उनके वालिदैन आबा वजदाद की जो जबान थी ना, आरामी, अरामिक लैंग्वेज, कल्दानी, सुरियानी, इब्रानी, हिब्रो, ये लैंग्वेज थी। अरबी सीखने से पहले ये लैंग्वेज थी उन लोगों की। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जबान भी आबा वजदाद की तरह, उनके आबा वजदाद की तरह, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, आदर वगैरह की जो लैंग्वेज थी, आरामी, सुरियानी, इब्रानी, ये लैंग्वेज थी उनकी। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद कौन सी लैंग्वेज सीखी? अरबी। किससे? कबीला जुरहम से, उनसे शादी करने के बाद। कबीला अदनान के लोग ही अरब मुस्तरबा की जड़ समझे जाते हैं। अदनान, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी कबीले से आते। अदनान, ये नाम याद रखिए कुछ। अदनान, कबीला अदनान के लोग ही अरब मुस्तरबा की जड़ समझे जाते हैं, रूट। मुस्तरबा की दो अहम शाखें, मुआद बिन अदनान, अक बिन अदनान, ये दो शाखें हैं। किसकी? मुस्तरबा की दो अहम शाखें। कौन से? अदनान के मुआद बिन अदनान, अक बिन अदनान, अदनान के दोनों बेटों के हिसाब से दो शाखें चले। मुआद बिन अदनान से आते हैं, फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदनान में से। ये किसकी? मुस्तरबा की दो अहम शाखें, ब्रांचेस है ये। मुआद बिन अदनान, अक बिन अदनान थे। फिर मुआद से अयाद, जहाक, नजार, आजर, रबिया आबाद हुए, ये सारे लोग हैं कबीले में। फिर अक से असद, खुजैमा, किनाना, नजर, तमीम, साद, किलाब वगैरह, ये सारे कबीले हैं। पहले दो कबीले अदनान से दो निकले, मुआद बिन अदनान, अक बिन अदनान। मुआद से देखिए कौन कौन है यहाँ पे, और यहाँ से अक से, मुआद से अयाद, जहाक, नजार, अगार, रबिया आबाद हुए ये लोग। अक से असद, खुजैमा, किनाना, नजर, तमीम, साद, कलाब। रबिया से अब्दुल खैस से वाइल, वाइल के दोनों बेटों में बकर बिन वाइल, तगलब बिन वाइल की नस्ल चली। कबीला मुजर की शाखों में खैस, ऐलान, हवाजन, गतफान, फिर गतफान से अब्स और जबियान, राइट, ये दो लोग। किनाना से अब्दुल बरार और अब्द मुनाफ, अब्द मुनाफ के खानदान से बनी हाशम, और बनी हाशम से खुरैश, जिसके सरदार अब्दुल मुतल्लिब थे, जिनके 10 बेटे 6 बेटियां। अब्दुल मुतल्लिब के कितने बेटे? बेटियां 6 बेटियां, जिनमें एक अब्दुल्ला थे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद थे। उमवी खलीफा का ताल्लुक अब्दुल शम्स से था। अदनानी कबाइल आमतौर पर, उमवी खलीफा का ताल्लुक अब्दुल शम्स से था। अदनानी कबाइल आमतौर पर खाना बदोश हुआ करते थे। अदनानी जो लोग थे, अदनान कबीले के, वो हमेशा खाना बदोश हुआ करते थे। उनका कोई परमानेंट घर बना के नहीं रहते थे वो लोग, टेंट मारते थे, कुछ दिन यहाँ रहे, फिर वो टेंट उखाड़ के लेके चले गए, दूसरी जगह जाके रहा करते थे वो। अदनानी कबाइल में रबिया और मुजर सबसे ज्यादा ताकतवर थे। अदनानी कबाइल में कौन कौन? रबिया और मुजर सबसे ज्यादा ताकतवर थे। कुरैश, मक्का को छोड़कर बहुत कम कबीले ऐसे थे, कुरैश को छोड़ के बहुत कम ऐसे थे जो एक जगह मुस्तकिल तौर पर रहते हों, नहीं रहते थे। वो कबीले खाना बदोश थे, चले जाते थे। कुरैश और कुरैश के अलावा छोटे छोटे कबीले थे जो परमानेंटली मुस्तकिल तौर पे एक जगह टिके रहते थे, बाकी के लोग खाना बदोश थे। उनके बिलमुकाबिल खैतान कबाइल एक तहजीब याफ्ता शहरी जिंदगी गुजारते थे। ये खैतान, एक अदनानी है, एक खैतान है ना, ये भी खैतान के बिलमुकाबिल। अदनानी तो क्या करते थे? खाना बदोश थे। कुछ एक छोटे कुरैश और कुछ कबीलों के अलावा जो मुस्तकिल वहीं पे टेंट मार के रहते थे घर, बाकी के लोग खाना बदोश रहते थे।
اس کے بالمقابل خیتانی قبائل ایک تہذیب یافتہ شہری زندگی گزارتے تھے. عبادت کے طریقوں میں، بتوں میں بھی دونوں میں قبائل کے بت بھی الگ الگ ہوا کرتے تھے. عدنانی قبیلے کے بت الگ، خیتانی قبیلے کے بت الگ. عدنانی جو تھے وہ خانہ بدوش ہوا کرتے تھے، خیتانی جو تھے وہ شہری زندگی گزارتے تھے. معاشی حالات، ان کا ذریعہ معاش، سورس کھانے کے لیے، کمانے کے لیے عرب کا زمانہ جاہلیت میں ان کے پاس کیا سورسز ہوا کرتے تھے. معاشی حالات، عرب کے زیادہ تر قبیلوں کا پیشہ اونٹ بھیڑ بکری پالنا. کیا تھا ان کا؟ اونٹ بھیڑ بکری پالنا، انہیں اچھے داموں پر فروخت کرنا تھا. ان کا پیشہ ہی وہ تھا، اونٹ بھیڑ بکری پالنے کا تھا ان کا پیشہ. عرب کے کچھ قبیلے تجارت کرتے تھے. میجورٹی میں یہ کیا کرتے تھے؟ زیادہ تر قبیلے اونٹ بھیڑ بکری پالتے تھے، اچھے داموں پہ بیچتے تھے. یہ لوگ دور جاہلیت کے وقت میں، رسول اللہ سے پہلے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ زیادہ تعداد میں عرب کے زیادہ تر قبیلے اونٹ بھیڑ بکری یہ پالتے تھے اور اچھے داموں پہ بیچتے تھے. عرب کے کچھ قبیلے تجارت اور صنعت گری کیا کرتے تھے. تلواریں بنائے، ہتھیار بنائے، لوہے کے رہتا نا صنعت کرنا، جو بھی چیزیں بنانے کے ہے کچھ. اور بہت کم ایسے تھے جنہوں نے زراعت کو اپنا پیشہ بنایا تھا. بہت کم لوگ تھے عرب میں جو زراعت کیا کرتے تھے، اپنا پیشہ اور ذریعہ روزگار بنایا تھا. میکسیمم کیا کرتے تھے؟ زیادہ تر لوگ اونٹ بھیڑ بکری پال کے اچھے داموں پہ بیچتے تھے. کچھ قبیلے عرب کے تجارت کرتے تھے، صنعت گری کرتے تھے، اور بہت کم ایسے تھے جو زراعت کیا کرتے تھے. کچھ لوگوں نے چوری، غارت گری، قتل و خونریزی کو اپنا پیشہ بنایا تھا. لوٹنے کا، غارت گری، قتل کرنا، قافلوں کو لوٹنا مارنا، خونریزی کرنا، قتل کرنا. کوئی پیسے دیے اتنے، وہ فلاں آدمی کو مار دو بولے تو ان کو جا کے مار دینا، خونریزی کرنا، قتل کرنا، ایسی چیزیں چلتے تھے یہاں پہ. یہ لوگ اپنا پیشہ بنا کے بیٹھے تھے. عرب کے معاشی حالات، یہ لوگ کماتے کیا تھے؟ پیسہ کماتے تھے جاہلیت کے دنوں میں. یہ ہے زیادہ تر ان کے جو قبیلے تھے وہ بھیڑ بکری اونٹ وغیرہ پالتے تھے، اچھے دام آئے تو بیچ دیتے تھے. کچھ قبیلے تجارت کرتے تھے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جا کے اپنا جو مال ہوتا تھا وہ بیچتے تھے. اور بہت کم جو قبیلے تھے وہ زراعت کیا کرتے تھے. اور اس میں سے کچھ نہیں کرتے تھے جو چوری کرے، ڈاکہ مارے، غارت گری کرے، قتل کرے، خونریزی کرے. انہوں اپنا پیشہ بنا کے بیٹھے تھے ان چیزوں کو. معاشی حالات سمجھ میں آ گئے، ان کا سورس آف انکم کیا ہوا کرتا تھا ان قبیلوں کا. یہ زمانہ جاہلیت کے وقتوں میں تھے. معاشی حالات، معاشرتی حالات، سوسائٹی میں کیسے تھے یہ لوگ؟ عربوں میں معمولی سی باتوں پر 40 سال تک جنگیں چلا کرتی تھی. ایک چھوٹی بات ہو گئی نا، اگر ایک دوسرے قبیلے کا آدمی ایک قبیلے کا آدمی دوسرے قبیلے کے آدمی کو اگر اس کی بکری مار دیا تو یہاں لوگ لڑکے مرتے تھے اور وہ جنگ چلتی تھی، سالوں سال چلتی تھی، 40 سال بھی جنگ چلتی تھی. وہ چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کوئی کسی کو کچھ بول دیا تو کوئی کسی کی عورت کو کچھ بول دیا، اب اس کا آدمی آ کے یہ قبیلے سے لڑے گا، پھر یہاں کے قبیلے کے لوگ ان کو جا کے لڑتے تھے، پھر بیچ میں 1-2 سال گیپ، آپس میں ہمیشہ دشمنی رہتی تھی. وہ 40 سال تک جنگیں ہوتی تھی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ. عربوں میں معمولی سی باتوں پر 40 سال تک جنگیں ہوتی تھی. اس سے یہودیوں کا قومی بزنس ترقی کرتا تھا. یہودی جو تھے ہمیشہ اپنا بزنس بنا کے رکھے تھے. یہ لوگ لڑتے، ان کو لڑیں گے، اپنا بزنس کریں گے. یہودی بزنس ترقی کیا کرتا تھا. یہودی منظم طریقے سے عربوں کی جہالت کا فائدہ اٹھا کر لوگوں کو آپس میں لڑواتے رہتے تھے. اور عرب اپنا سارا سرمایہ اسلحہ اور ہتھیار، اسلحہ بولے تو خرید اور دشمنی نبھانے میں صرف کرتے تھے. عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنا جو بھی پیسے رہتے تھے انویسٹمنٹ، اسلحہ ہتھیار وغیرہ خریدنے میں اور دشمنی نبھانے میں. خالی دشمنی نبھائیں گے ہم، اس میں اپنا پورا عمر صرف کر کے چلے جاتے تھے لوگ. ان کے سرمایہ دار انویسٹرز طبقہ زندگی کے ہر شعبے پر حکمرانی کیا کرتا تھا. غریب افراد کو ان کے گزارنے کے لیے دن بھیڑ بکریوں کے دودھ پر گزارنا پڑتا تھا. جو غریب لوگ ہوتے تھے عرب کے، امیر جو ہوتے تھے اپنے سارے پیسے 2 چیزوں میں، اسلحہ میں، ہتھیار وغیرہ خریدنے میں انویسٹ کرتے تھے اور اپنی زندگی دشمنی نبھانے میں نکال لیتے تھے وہ لوگ. اور غریب لوگ جو ہوتے تھے وہ بھیڑ بکری کے دودھ سے
یا پھر خالی پیٹ یا کھجوریں کھا کے اپنا وقت گزار لیتے تھے جو غریب ہوتے تھے۔ تجارت کے لیے اگر کسی سرمایہ دار سے قرض لیتے تو تجارت کا منافع کی کثیر رقم سود کی شکل میں سرمایہ دار کے پاس چلی جاتی۔ اگر انویسٹمنٹ اگر کرتے اور اس کا منافع کا ایک سود کے طور پہ وہ بڑی رقم نکال لیتے تھے وہ انویسٹرز سود کے طور پہ ان کے پاس سے، اور غریب افلاس سے نیچے کی زندگی گزارنے پر مجبور تھے۔ ابھی آپ قرض لیں گے، وہ قرض میں جو آپ جو کچھ لگیں گے، منافع جو کچھ آئے گا وہ سود کے طور پہ بڑی رقم لے کے چلے جائے گا، تو ان کے پاس کچھ بچے گا بھی نہیں، تو بلو پاورٹی لائن، افلاس کے نیچے کی زندگی گزارنے پہ مجبور تھے۔ دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے حسد کرتا۔ اگر دولت زیادہ رہے تو قبیلے میرے پاس زیادہ دولت ہے، اولاد رہے تو ان کی تو حالت یہ تھی، بعض وقت قبرستان جاتے اپنے قبیلے کی یہ میرے دادا پردادا کی خبریں گنتے، دوسرے قبیلے کے گنتے، ہمارے قبرستان میں 40 مردے ہیں، خبریں ہیں، تمہارے 20 ہے، اس پہ بھی فخر کرتے تھے یہ لوگ، ان کی حالت تو ایسی تھی۔ دولت کی فراوانی اور اولاد کی کثرت پر ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے حسد کرتا تھا۔ بعض اوقات قبرستان میں جا کر اپنے قبیلے کی خبریں شمار کر کے کثرت تعداد پر ناز کرنا عام بات تھی۔ خبریں گن کے زیادہ رہے تو اس پہ خوش ہو جاتے تھے، فخر کرتے تھے۔ وہ عورت کے مقدس وجود کو اپنے لیے باعث ننگ و عار سمجھتے تھے۔ اگر کوئی لڑکی پیدا ہوئی عورت سمجھتے تو شرم کی بات سمجھتے تھے، منہ چھپا کے پھرتے تھے یہ لوگ، اور اس کے بدن کو فقط ایک آلے سے زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، بس ایک مشین ہے ویسا استعمال کرو۔ عورتوں کا کوئی وجود ہی نہیں تھا، کچھ چیزیں ہی نہیں تھے عرب کے لیے، مطلب ایک چیز ہے خریدو استعمال کرو اور اس کو ویسٹ کر دو، بس ایسے ہی ان لوگوں کو سمجھ میں آتا تھا۔ لیکن کچھ لوگ تھے عرب میں بھی غیرت مند لوگ تھے، یہ تو بے غیرتی کی حد تھی ان لوگوں کی، ان کے یہاں خود بھی پیدا ہوتا تو منہ چھپا کے پھرتے تھے، یہاں تک کہ اسے آزادی کے رائے دینے کا حق بھی حاصل نہیں تھا۔ عورت کو بیچ میں کچھ آزادانہ طور پہ کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی عورت۔ بیٹیوں کو زندہ درگوار کرنا ان کی قبائلی تہذیب کا حصہ تھا، اور لڑکیوں کو پیدا ہوئے تو زندہ ویسے ہی دفن کر دینا، درگوار کرنا، ڈیتھ نہیں ہوئی تو ایسے ہی ڈال دینا، اوپر سے مٹی ڈھکل دینا، زندہ درگوار کرنا ان کا قبائلی تہذیب کا حصہ تھا۔ محققین کے مطابق لڑکیوں کا زندہ درگوار کرنے کی رسم اس لیے عام تھی کیونکہ عرب کا ایک سرمایہ دار طبقہ فقر و تنگدستی سے ہمیشہ خوف زدہ رہتا تھا۔ اب میرے پاس خود کھانے نہیں ہے، میں 2 دن میں ایک بار کھاتا ہوں تو ان کو کہاں سے کھلاؤں گا اولاد کو، لہذا بہتر ہے کہ دفنا دو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرا کہ آپ اپنی اولاد کو مفلسی کی وجہ سے مت مار دو، ان کو بھی رزق ہم ہی دیتے، آپ کو بھی ہم ہی دیتے، دفن نہیں کرو۔ تو اس کی ایک وجہ تھی محققین کے مطابق لڑکیوں کو دفن کرنے کی وجہ، سمجھ میں آیا؟ یہ ہے معاشرتی حالات، سوسائٹی میں یہ چیزیں چلتے تھے ان لوگوں کے، کہ حسد کرنا، ناز کرنا، اولاد زیادہ رہے تو اس کے اوپر ناز کرنا، قبرستان میں خبریں زیادہ رہے تو اس کے اوپر ناز کرنا، دولت زیادہ رہے تو اس کے اوپر ناز کرنا، ایک دوسرے سے حسد کرنا، چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑی بڑی جنگیں لڑنا 40 سال تک، یہ ساری چیزیں ان کے ماحول میں رچ بس گئی تھی۔ مذہبی حالت، اب مذہب میں کیا تھا ان کے پاس؟ معاشی حالت سمجھ میں آئی، کس طرح سے کماتے تھے کھاتے تھے، معاشرتی سوسائٹی کیسی تھی ان کی۔ اب مذہبی حالت کیا تھی؟ ظہور اسلام سے قبل عرب مختلف مذاہب اور خود ساختہ معبودوں کو سینے سے لگائے ہوئے تھے، یہ اپنے آپ من گھڑت مذہب بنا کے بیٹھے تھے، وہ جھوٹے معبود بنا کے بیٹھے تھے، پتھر کے لکڑی کے، بہت سارے مختلف بہت مذہب تھے، اس میں بت بھی بنا کے بیٹھے تھے۔ کہیں بت پرستی ہو رہی تھی اور کہیں آتش پرستی، کہیں بتوں کی پوجا ہوتی تھی، کہیں آگ کی پوجا کرتے تھے۔ آتش پرستی سے سکون قلب کا سامان مہیا کیا جاتا رہا، کہیں سورج کی پرستش ہوتی رہتی تھی اور کہیں انسان جسے اشرف المخلوقات بنایا گیا تھا۔ کئی اچھے نیک لوگ تھے، ان کے مر جانے کے بعد اس انسان کو بھی شروع ہو گئے یہ لوگ، لات عزا منات وغیرہ جو انسان تھے یہ، تو ان کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی کرتے تھے یہ۔ ستاروں کے آگے سر بسجود تھا، ستاروں میں یہ ستارہ ادھر گیا تو میری تقدیر اچھی رہتی ہے، وہ ادھر گیا تو ایسا کچھ رہتا تھا۔ خانہ کعبہ اصنام، صنم کی جمع ہے بت کو بولتے، خانہ کعبہ اصنام پرستی کا مرکز تھا جہاں 360 بت رکھے گئے تھے، ہر قبیلے کا ایک الگ بت تھا، قبل، لات، منات، عزا، یعقوب اور نصب زیادہ مشہور بت تھے۔
خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے بت، جن کے آگے سجدہ کیا جاتا تھا اور دعائیں مانگی جاتی تھی، انہیں اپنا ملجا و ماوا سمجھا جاتا تھا۔ پتھر کے ان بے جان ٹکڑوں کو اپنا حاجت روا ٹھہرایا جاتا تھا۔ بت پرستی نے توہم پرستی کو جنم دیا۔ بت پرستی تو معلوم ہے، پرستش بتوں کی، نے توہم پرستی سپرسٹیشس کو جنم دیا۔ فطرت کی ہر ایک چیز، پتھر، درخت، چاند، سورج، پہاڑ، دریا وغیرہ کو فوراً اپنا معبود بنا لیتے تھے۔ اس طرح خدائے حقیقی کی عظمت و جلالت کو فراموش کر دینے کے ساتھ ساتھ اپنی قدر و قیمت کو بھی بھول چکے تھے۔ انسانی وقار خود انسان نے اپنے پاؤں تلے رون دیا تھا۔ ان میں سے بعض تو خدا کی ذات کے ہی انکاری تھے، اور تو اس میں کچھ لوگ تھے جو خدا ایگزسٹ ہی نہیں کرتا بولتے تھے وہ لوگ۔ ان کے نزدیک اور فطرت ہی کی چیزیں میں کار فرمائی تھی۔ قرآن نے ان کے متعلق یوں بیان کیا، سورہ جاثیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 24 میں، کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ انہوں نے کہا، ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے۔ کون؟ زمانہ۔ یہ لوگ فطرت میں جو چیزیں دکھائی دیتے تھے اس کو خدا سمجھ کے بیٹھے تھے۔ ہماری زندگی موت جو بھی ہے، اسی زندگی اسی وقت ہونا ہے، بعد میں پھر نہ زندگی ہوتی، نہ موت کے بعد نہ پھر اٹھائے جاتے۔ مانتے ہی نہیں تھے۔ کیا موت کے بعد اٹھائے نہیں جاتے؟ یہ لوگ نہیں مانتے تھے، اور ہمیں زمانہ مار ڈالتا بولتے تھے یہ لوگ۔ سورہ جاثیہ میں ہے سورہ نمبر 45 آیت نمبر 24 میں۔ مذہبی حالات میں دیکھیے، بعض خدا کے قائل تھے، پہلے ہم دیکھیں خدا کے قائل ہی نہیں تھے، خدا کا انکار کر دیے تھے، لیکن بعض خدا کے قائل تھے لیکن قیامت اور روز جزا کے منکر تھے۔ قیامت ہوں گی، ہم پھر سے اٹھائے جائیں گے، ہمارا حساب کتاب ہوگا، وہ نہیں مانتے تھے۔ ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے بولتے تھے۔ قرآن حکیم نے قیامت کے حق میں ہونے والی اس کے اسباب کو انہیں یوں یاد دلایا ہے یا یقین دلایا ہے، کچھ اس طرح سے۔ یہ ہے سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 79 میں۔ آپ جواب دیجئے کہ انہیں وہ زندہ کرے گا جس نے انہیں اول مرتبہ پیدا کیا، جو سب طرح کی پیدائش کا بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بولتے ہیں کہ برابر ہم پیدا کرنے والے ہیں پھر سے اور ایک بار۔ جب آپ کچھ تھے ہی نہیں، یہ لوگ بول بیٹھے تھے ہم تو مر جائیں گے، ہڈی وہ یہ سب مٹی میں مل جائیں گے، گوشت یہ کچھ ملتا ہی نہیں ہمارا، عذاب کس کو دیں گا، اٹھائیں گا کہاں سے؟ تو پروردگار کیا بولا، جب آپ عدم میں موجود ہی نہیں تھے، ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے تھے، جب کچھ تھا ہی نہیں آپ کا، جب وجود میں لایا، اب تو کچھ ہے، کیوں نہیں لا سکتا؟ ان کو آنسر کرو سورہ یاسین میں۔ ان میں سے بعض خدا قیامت روز جزا کے قائل تھے مگر نبوت رسالت کے قائل نہیں تھے۔ پہلا گروہ کون سا؟ جو خدا کو ہی نہیں مانتا تھا، انکار کرتا تھا۔ دوسرا گروہ کون سا؟ خدا کو تو مانتا تھا، قیامت روز جزا کو نہیں مانتا تھا۔ تیسرا گروہ کون سا؟ خدا قیامت روز جزا کو تو مانتا تھا لیکن رسالت اور نبوت کو نہیں مانتا تھا۔ یہ گروہ اس کے منکر تھے۔ قرآن نے ان لوگوں کے متعلق فرمایا سورہ الفرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 7 پہ، اور انہوں نے کہا، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہو کر ڈرانے والا بن جاتا۔ ان کے ساتھ، یہ تو انسان ہے ہمارے جیسے، چلتے پھرتے کھانا کھاتے بازار میں دکھتے، ان کے ساتھ ایک فرشتہ رہنا تھا، کچھ الگ رہنا تھا نبی۔ یہ تو پہلا گروہ کو تھا جو خدا کا انکار کر بیٹھا تھا۔ دوسرا گروہ کو تھا جو خدا کو تو مانتا تھا، قیامت روز جزا کو جھٹلا کے بیٹھا تھا۔ تیسرا گروہ کو تھا خدا کو روز جزا کو تو مانتا تھا، رسالت نبوت کا انکار کرتا تھا۔ اس لیے یہ ہمارے جیسے انسان ہے، اس لیے اب نبی نہیں ہو سکتے۔ اس زمانے کے لوگوں کا ماننا رسول اللہ کو نہیں ماننے کی وجہ کیا تھی؟ انسان ہے یہ، ہمارے جیسے کھانا کھاتے بازاروں میں گھومتے، اگر یہ نبی ہوتے ریئل میں تو ان کے ساتھ ایک فرشتہ ہونا تھا ڈرانے والا، ہم ڈرتے تھے۔ ان کے ساتھ تو کچھ ہے ہی نہیں ماننے والے لوگ ایسا نہیں مانتے۔ برے اور ناپسندیدہ اعمال کا رواج عرب کے دور جاہلیت میں اس قدر زیادہ تھا کہ وہ عبادت کو بھی نہایت برے اور پسندیدہ انداز میں منعقد کرتے تھے، جس کا ایک نمونہ قرآن مجید میں ہے۔ سورہ الانفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 35 پہ دیکھیے، اور ان کی نماز کعبے کے پاس صرف یہ تھی کہ سیٹیاں بجاتے اور تالیاں بجانا، رسوم و رواج۔ اب دیکھیے یہ ہم جو پڑھ رہے ہیں نا، آپ دور جاہلیت کا پڑھ رہے ہیں۔ عربوں کی حالت دور جاہلیت میں کیسی تھی، معاشی اعتبار سے کیسی تھی، ذریعہ روزگار کیا تھا ان کا، اس کے بعد معاشرتی اعتبار سے سوسائٹی میں کیسے تھے، مذہبی اعتبار سے عبادتیں کیسے کرتے تھے، دیکھ رہے ہیں نا۔ اب رسوم و رواج کیا تھے، دیکھو جہالت میں ان لوگوں کے۔
जाहिली दौर में इनकी जिंदगी में रसूम व रिवाज, खुराफात व बिदत और जादू और टोटकों की बड़ी अहमियत थी। वो कोई भी काम शुरू करने से पहले काहनों के पास जाकर फाल जरूर खुलवाते। फाल, फासे डाल के मेरा काम सही होता क्या गलत होता, फाल के जरिए नहीं बोल सकते। फाल नेक होने पर ही आगे बढ़ते, वरना बाज आ जाते। जंगों और टोटकों पर इनका अकीदा बहुत मजबूत था। इन पर जब कोई मुसीबत नाजिल होती तो वो पत्थरों की कंकरियों पर कुछ मंतर फूंक कर फेंका करते थे। ये मंतर पढ़ के फेंक दिया करते थे। उनका अकीदा ये था कि जब कोई मुसीबत दूर हो जाती, इनसे कोई दूर हो जाती ना, तो जानवरों के उड़ने या बोलने की वजह से, अब कोई जानवर है, मुर्ग है या एक परिंदा ला के साथ रखे, वो उड़ के चले गया, कुछ वैसे चल लेते जाते, उड़ के गया तो मेरा काम अच्छा होता, नहीं गया तो फला होता, एक फला पर आ रहा, उसको जाके पकड़े तो पास होते, नहीं तो फेल होते। उड़ने या बोलने पर नेक या बद शगुन लिया करते थे। मकतूल के अवज में दीत लेने को हकीर समझते थे। अगर कोई किसी आदमी को मार दिया तो उसका दियत देना है जायज, लेकिन हकीर समझते थे। उनका अकीदा ये था कि अगर किसी आदमी का खून का बदला खून से ना लिया जाए तो मकतूल की रूह आसमान में चीखती फिरती है। अगर कोई आदमी किसी का मर्डर कर दिया, अब उसको क्या करने वाले हैं आप? आपके पास दो ऑप्शन है, या तो उसको मार देना या तो उससे कुछ दियत ले लेना। दियत ले सकते, मार दे सकते, लेकिन ये अकीदा कहाँ से बनाया? वो दियत नहीं लेना, मारिस देना, क्योंकि आसमान में रूह जो मर गया चीखते फिर बदला लियो मेरा बोल के, ये अकीदा बनाते आप। मकतूल की रूह आसमान में चीखती फिरती है। उनके यहाँ एक रिवाज ये भी था कि किसी शख्स के मरने के बाद एक ऊंट को, एक आदमी मर गया समझो, तो उनके एक ऊंट को इसकी खबर के पास बांध देते थे। कोई आदमी मर गया ना, तो उसकी खबर के पास एक ऊंट को बांध देते थे, यहाँ तक कि वो ऊंट भूख प्यास से मर जाता। इस ऊंट को बलिया कहते थे। खुश्क साली में बारिश के लिए अगर बारिश आ रही ही नहीं, खैत पड़ा हुआ है, तो खुश्क साली में एक गाय को पहाड़ों की तरफ ले जाते थे। इसकी दुम को है ना, चारा वगैरह बनते थे, उसको आंच लगा के छोड़ देते थे, क्या तो भी वो गाय के लिए पहाड़ों में ले जाते थे। इसकी दुम को सूखी घास और झाड़ियां बांधकर इसमें आग लगा देते थे और पहाड़ों में छोड़ देते थे। अगर कोई ऊँटनी या बकरी 5 दफा लगातार मादा बच्चे देती तो इसके कान काट कर इसको छोड़ देते थे। गुहीरा बोलते थे ऐसे जानवर को, चौपाई को, ऊँटनी या गाय 5 दफा ऐसा दे तो हमारे ऊपर मलामत आना शुरू होती, छोड़ देना कान काट के। कौन बोलते? इसका दूध पीना, गोश्त खाना भी हराम, तो गाय का। किसी काम के पूरा हो जाने के लिए ऊँट को खुला आजाद छोड़ देने की मन्नत मानते थे और काम पूरा हो जाने के बाद उसे खुला छोड़ देते थे। खाना काबा में 7 तीर रखे हुए थे। कितने? 7 तीर, एरो, अलग अलग एरो हेड थे उनके, और हर तीर पर एक अलामत बनी हुई थी। बाज हर एक काम को करने और बाज हर एक काम को ना करने की अलामत थी। वो तीरां जो थे 7, किसी भी कबीले का आदमी है तो वो, अगर आपको ये काम करना है तो ये तीर लेना, नहीं करना है तो ये तीर लेना, ऐसा था, उनमें मन्नत मानते थे। हर शख्स कोई अहम काम शुरू करने से कबल इन तीरों से इस्तिखारा करता था। तो जाके करने का रहा तो निशाने पे लगना, नहीं करने का रहा तो एक अलग निशाने पे इस्तिखारा करते, और इसी के मुताबिक इक़दामात किया करता था। इन तीरों को अजलाम कहते थे। 7 तीर थे वो इस्तिखारा करने के लिए। ज़माने जाहिलियत के अरब खबीस रूहों को भी मानते थे। रूहें बुरी भी रहती, जमीन पे फिरते रहती, जो वीरान और बयाबान खंडरात में रहा करती थी। इसी तरह वो अच्छे और बुरे जिन्नात पर भी यकीन रखते थे। वो फरिश्तों को भी मानते थे जो दिखाई नहीं देते थे। अरब के लोगों के अकीदे है ये। सखावत और मेहमान नवाजी, ये इज्तिमाई हालात है ये सबके। सखावत और मेहमान नवाजी जाहिली दौर में अरब की एक नुमायां खुसूसियत उनकी फयाजी और सखावत भी थी। मेहमानों की जियाफत में हैसियत से ज्यादा खर्च करना और अपनी इज्जत और शान तसव्वुर करते थे। मेहमान आए तो इनकी बेहतरीन तरीके से मेहमान नवाजी की जाती थी इनकी, और अपनी इस खासियत में एक दूसरे से आगे निकल कर जाने की कोशिश करते थे। वो लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा खर्च करते थे मेहमान नवाजी में। इनके घरों के दरवाजे रात में आने वाले मुसाफिरों और मेहमानों के लिए खुले रहते थे। यहाँ तक कि रात की तारीकी में अगर कोई दुश्मन भी मेहमान बनकर इनके साथ खाने में शरीक हो जाता तो इस दुश्मन का खून इनके ऊपर हराम हो जाता। हराम समझते थे दुश्मन आके अगर उनके पास खाना खा लिया तो। अहले मक्का अहद जाहिली में भी अयाम हज के दौरान खाना काबा की जियारत और तवाफ के लिए गर्दनुआ के इलाकों से आने वाले ज़ायरीन के क़याम ताम का अपनी जानिब से इंतजाम करते थे, और इसके लिए उनके पास मखसूस फंड होता था। अहले कुरैश अपनी सखावत और मेहमान नवाजी के लिए पूरे अरब में मशहूर थे। मेहमान नवाजी बहुत बेहतरीन करते थे ये।
اسی طرح وہ اپنے قول و قرار کے بھی پابند تھے. اگر کوئی کمٹمنٹ کر دیا کسی بات کا تو اس کو مکمل کرتے تھے، بات نہیں بدلتے تھے. اگر قبیلے کے کسی فرد نے کسی دوسرے شخص کو امان دے رکھی تو اس شخص کی حفاظت کرنا پورے قبیلے کی ذمہ داری ہوتی تھی، خواہ وہ اس کا تعلق دشمن قبیلے سے ہی کیوں نہ ہو. اگر کوئی کسی آدمی کو پروٹیکٹ کر لیتا نا تو ایک آدمی نہیں، اس کا پورا قبیلہ ان کو پروٹیکٹ کرتا تھا. عزت و غیرت کا پاس. عزت غیرت بہت زیادہ اہمیت سمجھتے تھے، اہمیت رہتی تھی ان کے پاس. عربوں کو اپنی اور اپنے قبیلے کی غیرت اور عزت سب سے زیادہ عزیز تھی. ان کا علاقہ ہی ان کا وطن اور ان کا قبیلہ ہی ان کا خاندان تھا، جس کی حفاظت ہر قیمت پر ضروری تھی، خواہ اس کے لیے ناحق جان قربانی کیوں نہ دینی پڑے. عزت کے لیے یہ لوگ اپنی جان تک لٹاتے تھے، اپنے قبیلے کے لیے، اپنے علاقے کے لیے. یہ لوگ قبیلے کی غیرت اور اہمیت کی حفاظت کے آگے اعلیٰ انسانی قدروں اور انسانی جانوں کی بھی قدر و قیمت بے معنی تھی. اگر اس کے لیے اپنی عزت بچانے کے لیے یا عزت کے لیے لڑنے کے لیے سامنے والے کی جان بھی اگر لینا پڑے تو وہ اس کو ختم کر دیتے تھے، مگر اپنی عزت آبرو بچا کے رکھتے تھے یہ لوگ. اس غیرت اور عزت کے تحفظ کی خاطر مختلف قبائل کے درمیان معمولی باتوں پر اکثر طویل جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا. اپنے قبیلوں کے مقتول کا بدلہ نہ لینا ان کے نزدیک سب سے بڑی ذلت اور عار کی بات تھی. اس سے پہلے ہی بتایا ہمیں، اگر کوئی کسی کا قتل کر دینا تو اس کا دیت نہیں لینا چاہتے تھے، وہ قتل کے بدلے قتل ہی کرنا چاہتے تھے. اگر قتل کا بدلہ نہیں لیے تو وہ بہت اپنے آپ کو ذلت اور شرمسار محسوس کرتے تھے وہ لوگ. اسی عزت و غیرت کی بقا کے لیے سالہ سال تک جنگ کا سلسلہ جاری رہتا. پہلے ہی بتایا ہمیں، چھوٹی چھوٹی بات سے 40 سال جنگ ہوا کرتی تھی. ان کی مشہور جنگوں میں داعش و غبرہ، بیسوس، فجار، کلاب وغیرہ کی اہم جنگیں ہیں. یہ جنگوں کے نام ہیں، داعش و غبرہ، بیسوس، فجار، کلاب وغیرہ اہم ہیں. ہم دیکھتے ہیں عرب قوم کے اندر شرافت، جرت، شجاعت، سخاوت، مہمان نوازی، وفاداری، مروت، ہمدردی، رحم دلی اور سادگی جیسی بلند اخلاقی خوبیاں کے ساتھ ساتھ، یہ اتنی اچھائیاں تو تھے، ان کے ساتھ ساتھ فحش و اخلاق سوز اجتماعی برائیاں بھی تھی. شعر و شاعری میں تو ان کی شرست میں داخل تھی، لیکن اس میں فحش کلامی ان کا محبوب مشغلہ تھا. پوئٹری تو اچھی چیز تھی، اس کے اندر گندگی بھر کے رکھتے تھے. پوئٹری میں بھی یہ لوگ گندی باتیں کرنا ان کا پسندیدہ مشغلہ بن گیا تھا. شراب نوشی، زناکاری، خمار بازی جیسی سماجی برائیاں ان کے معاشرے میں معیوب نہ تھی. عیب والی چیزیں نہیں سمجھتے تھے انہوں نے اس چیز کو. معمولی بات پر ایک دوسرے کی جان لینا ان کے لیے عام بات تھی، چھوٹی چھوٹی بات پہ. ایام العرب، اس سے مراد زمانہ جاہلیت میں کی جانے والی جنگ ہے. ایام العرب، عرب کی زمانہ اسلام سے پہلے کی لڑائیاں، ایام جاہلیت کی قبائلی جنگیں اور ان جنگوں کی تاریخ ایام العرب کہلاتی ہے. سمجھ میں آیا؟ ایام العرب کس کو بولتے ہیں؟ زمانہ جاہلیت میں جو جنگیں لڑی گئی، قبائل کی جو جنگیں تھیں، ان کی تاریخیں ایام العرب کہلاتی ہیں. عرب عہد جاہلیت میں اپنی طویل جنگوں کے لیے بھی جانے جاتے ہیں. عدنانی قبائل کی مختلف شاخوں میں قبیلہ ربیہ اور مضر ممتاز ہیں. عدنانی قبائل میں ربیہ اور مضر یہ ایام عرب کے لیے مشہور رہی ہے، یعنی یہ زمانے جاہلیت کی جنگیں ممتاز شاخیں تھی. بعثت محمدی سے 200 سال قبل تک یہی دونوں عدنانی قبیلے سب سے زیادہ طاقتور سمجھے جاتے تھے. کون سے دو؟ ربیہ اور مضر، طاقتور قبیلے سمجھے جاتے تھے. باوجود یہ کہ دونوں قبیلے ایک ہی آبا و اجداد کی اولاد تھے، پھر بھی دونوں کے درمیان سخت خونریزی جنگیں ہوئی، جن میں دونوں طرف سے ہزاروں افراد مارے گئے. یہ لڑائیاں معمولی باتوں پر چھڑ جاتی تھی اور برساں برس تک ان کا سلسلہ چلتا رہتا تھا. چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بڑی بڑی لڑائیاں ہوتی تھی. حالانکہ یہ عدنانی تھے، ربیہ اور مضر، ان کے طاقتور قبیلے سمجھے جاتے تھے. یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بھی 200 سال پہلے سے عدنانی قبیلے، تب سے یہ دو طاقتور سمجھے جاتے تھے یہ قبیلے. سمجھ میں آیا؟ ایام العرب کس کو بولتے ہیں؟ ایک جنگ ہے جنگ بسوس. جنگ بسوس کیا تھا؟ یہ ایک عورت کا نام ہے. بسوس ایک عورت کا نام ہے. یہ کیا کری، اس کی
एक ऊंटनी है, ऊंटनी, वो शराब है उस ऊंटनी का नाम, शराब। ये जो बसूस है एक औरत का नाम है, इसकी एक ऊंटनी है, वो ऊंटनी का नाम क्या है? शराब। ऊंटनी, इसको एक कबीले का एक आदमी मार दिया तीर से और वो ऊंटनी मर गई। अब ये औरत जो थी ना बसूस, ये चिल्लाना पुकारना शुरू कर दी। तो इसके जो लोग थे ना, इस औरत के जो लोग थे, वो बदला लेने के लिए सामने वालों से लड़ना शुरू करे। वो लोग भी इनसे लड़ना शुरू करे। ऊंटनी की वजह से ये दोनों लोग आपस में इस तरह लड़े, फिर इनकी औलादें लड़ी। 40 साल तक ये लड़ाई चली। ये लड़ाई शुरू हुई थी 494 ईस्वी में, 494 एडी से शुरू हुई थी ये लड़ाई। बसूस वो औरत का नाम है जिसकी ऊंटनी थी। एक छोटी मामूली सी बात थी होंगी ना ये, लेकिन 40 साल तक ये लड़ाई जारी रही, जंग बसूस। देखिए, ये मशहूर जंग कबीला रबिया की, दो मशहूर कबीले बकर और तगलब, ये दो कबीले हैं, एक बकर एक तगलब के माबैन 40 साल। कहां तक, कब से शुरू हुई है? 494 से, 494 ईस्वी से शुरू हुई, 534 ईस्वी तक चली ये जंग, तक जारी रही। कलीब ने तगलब और बकर दोनों कबीलों के फौज की यमन में होने वाली एक जंग में क़यादत की और इस जंग में फतह हासिल की। इस फतह की बदौलत तमाम अरब कबाइल इसकी शुजाअत और बहादुरी के चर्चे होने लगे। ये जंग की वजह से 40 साल तक जो जंग हुई, इसलिए इसके चर्चे थे। जंग क्या थी? जंग बसूस दौरे जाहिलियत में अरब की एक तारीखी जंगों में से एक जंग है। जंग का नाम है ये, बसूस एक औरत का नाम है, ये तो मालूम हो गया था। देखिए, बसूस एक औरत का नाम है जो जस्सास बिन मरता जो शैबानी की खाला थी। ये एक आदमी है, इसके खाला है वो बसूस। जस्सास बिन मरता ये जो है इसके खाला थी। इसकी शराब बताया था मैं, ऊंटनी का नाम है ये। शराब नामी एक ऊंटनी कलीब बिन वाइल की चरागाह में चली गई। हुआ क्या, एक ये जो बसूस नाम की औरत है, इसकी एक ऊंटनी है, वो ऊंटनी का नाम शराब है। वो ऊंटनी चले गई किसी और, वो कौन है वो आदमी? कलीब बिन वाइल है, इसकी चरागाह में चली गई, उनके खेत में जाके वो चरना शुरू कर दिया ऊंटनी, और इसने परिंदे के अंडों को तोड़ दिया। अब ऊंट है वो, उनके खेत में जाके वो जो कुछ कलीब बिन वाइल जो है, परिंदों के लिए वो परिंदे को अमा दिए थे उनके मतलब खेत में, वो अंडे तोड़ दिए, वो ऊंटनी अंडे तोड़ दिए, जिससे कलीब ने पनाह दी हुई थी। तो कलीब ने तैश में आकर ऊंटनी को तीर मार दिया। बसूस की ऊंटनी शराब कलीब बिन वाइल के चरागाह में जाके खाना शुरू कर दी। वो वहां पे परिंदों के अंडे थे, वो तोड़ दिए। वो कलीब बिन वाइल वो परिंदों को अंडे को मतलब परिंदों को अमा दिया था, जगह दिया था, और वो गुस्से में आके तैश में आके क्या किया, ऊंटनी को मार दिया तीर। इंतकामी कार्रवाई करते हुए जस्सास मालूम है ना कौन, ये भांजा ही है। अब ये इंतकामी कार्रवाई, बदला लेना ना, वो बदले के लिए कलीब को कत्ल कर डाला। अब वो तीर मार दिया था ऊंटनी को, इन जाके भांजा उसको ही, कलीब को ही खत्म कर दिया। इस तरह बनु बकर और बनु तगलब जो वाइल की औलाद थी के दरमियान जंग छिड़ गई और 40 साल जारी रही। इस तरह बसूस का नाम अरब में नहुसत के लिए ज़रबुल मिसल बन गया। अगर अरब में कोई नहुसत की एग्जाम्पल देना था तो ये बसूस नाम से दिया करता था 40 साल तक। ये वाकया है अल-कामिल फिर तारीख जिल्द 1 सफ़ा नंबर 523 के ऊपर ये वाकया मिल जाएगा आपको। तो ऊंटनी का नाम क्या था? औरत का नाम? किसकी चरागाह में गई थी ये, मतलब खेत में, मालूम हो रहा? इसको कौन खत्म कर दिया कलीब को? ये जस्सास कौन था? अब देखो, दाइस और गबरा, ये दो घोड़े हैं। क्या है? घोड़े। दो लोग आपस में, दो कबीले के लोग बैठ के बोले, घोड़े की रेस लगाया करते थे। दोनों लोग बैठ के आपस में क्या बोलेंगे, मेरा घोड़ा तुम्हारे घोड़े के से ज्यादा दौड़ता, तो दोनों बोले चलो हम दौड़ लगा लेंगे रेस। अगर इसमें से जो कोई जीता उनको कुछ ऊंट वगैरह देना था, 100 ऊंट वगैरह इसके इनाम के तौर पे, वो दोनों एग्री करे, ठीक है बोलकर। तो इसमें क्या करे, एक कोई तो हारना था ना, अब जो हार रहा था वो क्या करा, अपने कुछ लोगों को पीठ के पीछे बिठा दिया, वो झाड़ों में छुपो, इनका जब अगर घोड़ा मेरे से आगे गया तो पत्थर रखो, उनका घोड़ा औंधे मुँह गिरता, मेरा घोड़ा आगे निकल जाता। ये तो धोखा हुआ ना, ऐसा धोखे से जीतेंगे। बाद में अरे मैं हार गया ना बोल के
इनाम देना पड़ा, लेकिन वो बाद में मालूम हुआ कि इन्होंने वो झाड़ियों में से छुप के पत्थर रखे थे, इनका घोड़ा गिर गया था धोखे से, तो दोनों लोग आपस में, दोनों कबीले के लोग लड़ना शुरू करे। ये एक घोड़े का नाम दाहिस और दूसरे का नाम गबरा, दो घोड़े हैं। इसकी तरफ से फिर 40 साल लगे, बस उसकी जंग खत्म नहीं हुई थी, ये शुरू हो गई। समझ में आ रहा? देखिए अब जमाना जाहिलियत में कबीला गफ्तान की दो शाखें, अब्स और जबियान, मालूम है? ये दो शाखें। यहाँ पे देखिए इनके दरमियान होने वाली मशहूर तवील जंगों में से एक जंग है दाहिस और गबरा, दो घोड़ों के नाम है, घोड़े हैं ये दो, दाहिस और गबरा दो घोड़ों के नाम है, जो अपनी बर्फ रफ्तारी में बेमिसाल थे, दौड़ते थे बहुत ज्यादा, दोनों अलग अलग कबीले के थे। दाहिस जो है ना, खैस बिन जहीर, खैस नाम का जो आदमी है उसका घोड़ा है ये। दाहिर खैस बिन जहीर के घोड़े का नाम था, जबकि गुबरा का मालिक कबीला ज़िबान से ताल्लुक रखने वाले हुज़ैफा बिन बदर फजारी का था। दो लोग हैं यहाँ पे, कौन दो लोग? एक है खैस, दो लोग हैं, एक है खैस, एक है हुज़ैफा, दो अलग अलग कबीले हैं। कौन से कबीले? अब्स और, है ना, दो अलग अलग कबीले के घोड़े हैं ये लोग हैं, इनके दो घोड़े हैं। दाहिस खैस का घोड़ा है और हुज़ैफा का घोड़ा क्या है? गुबरा। समझ में आ रहा? खैस का घोड़ा कौन सा है? दाहिस, हुज़ैफा का घोड़ा गुबरा है। दोनों में अभी ये बात थी, ये बर्फ रफ्तार करंट के जैसा दौड़ते ही स्पीड घोड़े बोल के मशहूर थे ये। तो इन दोनों ने घोड़ दौड़, मतलब घोड़ों की दौड़ जो रही थी, मुकाबले में शर्त बांधी, और शर्त ये थी कि हारने वाले को 100 ऊंट देने पड़ेंगे। अगर जो भी हार रहा हो 100 ऊंट देना। क्या शर्त है? घोड़ दौड़ की मुसाफत तवील थी, लंबी थी, वो लंबा भागना था, वो तवील थी, और रास्ते में झाड़ियां भी थी। दाहिस आगे निकल गया। दाहिस किसका घोड़ा है? दिखाई दे रहा? दाहिस आगे निकल गया। हुज़ैफा ने अपने कुछ आदमियों को रास्ते में झाड़ी में छुपा दिया था। कौन छुपाए? घोड़ा किसका आगे निकल रहा? दाहिस का। ये झाड़ियों में छुपा दिया। ये किसी तरह दाहिस की सिमत को तब्दील कर दे, अगर वो इधर की रूट से जा रहा है, इधर चेंज कर देना, कुछ तो करना। इसके आदमियों ने दाहिस के रास्ते में एक बड़ा पत्थर रख दिया, जिससे वो ठोकर खाकर गिर गया। किसका घोड़ा? दाहिस गिर गया नीचे। छुपाए कौन थे वो? लोगों को हुज़ैफा छुपाए तो है। और इसी दौरान हुज़ैफा का घोड़ा मालूम है? हुज़ैफा का घोड़ा गबरा आगे निकल गया और इसने शर्त जीत ली। दरअसल शर्त जीत रहे कौन थे? वो खैर जीत रहे तो है वो, क्योंकि वो दाहिस आगे निकल गया था, प्लानिंग से पीछे छुपा के पत्थर डाले कौन? समझ में आया? हुज़ैफा के कुछ लोग जो झाड़ी में छुपे हुए थे, डाल दिए, शर्त जीत ली। लेकिन बाद में यह राज खुल गया कि बनु जुबान के आदमियों ने फरेब से शर्त जीती है। फरेब हुआ ना यहाँ पे कहीं, और दाहिस को हराया है। चुनाचे दोनों कबीलों के सरदार शर्त जीतने का दावा करने लगे। जब वो दोनों कबीले के सरदार अब लड़ना शुरू कर ले, फिर दोनों कबीलों के दरमियान तकरार इस कदर बड़ी के खूरेजी जंग की सूरत इख्तियार कर गई। फिर दाहिस और गुबरा के नाम से ये जंग मशहूर हुई। ये जंग कबीला अब्स और जुबान के दरमियान छिड़ गई और 40 साल तक चलती रही। कब तक? 40 साल तक चलती रही, और दोनों तरफ से और भी कबाइल एक दूसरे की तरफ से शामिल हो गए, और ये जंग अब्स की शिकस्त पर खत्म हुई। ये दोनों अब्स और ज़बियान दोनों थे ना, अब्स की शिकस्त पे जंग 40 साल के बाद खत्म हुई। इतनी छोटी छोटी बात के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी जंगें हुआ करती थी। इसी नाम से तारीख में ये जंग मशहूर है। दाइस और गुबरा कौन है, इनके मालिक कौन है, कितने साल तक लड़े, कौन प्लानिंग करे, बसूस की जंग क्या थी, कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, समझ में आ रहा? ये पूरा वाकया दिख रहा आपको, सीरत इब्ने हिशाम में है, मौजमुल बुल्दान में भी ये वाकया मिल जाता आपको। इसी तरह मदीना मुनव्वरा में भी इस्लाम की आमद से कबल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यसरब की तरफ हिजरत करने से कबल यहाँ आबाद कबाइल, कौन से कबाइल? औस व खजरज, मालूम है ना, के दरमियान खूंखार जंग होती रही थी, और यहाँ आबाद बनु नज़ीर और बनु कुरैज़ा यहूदी कबाइल अपने मफाद के मद्देनजर एक दूसरे के हलीफ बन जाया करते थे। दोनों कबाइल के दरमियान दौरे जाहिली में होने वाली मशहूर जंग
बाआस, शमीर, रहाबा, ये जंगों के नाम है। अयामुल अरब में शामिल होते ही है, जाहिलियत के दिनों के जंग है ये वगैरह मशहूर हैं। इसी तरह दौरे जाहिलियत में हर्ब फिज्जार, हर्ब अरबी में ये बात याद रख लो, हर्ब बोलते हैं, हर्ब का मतलब जंग। हर्ब फिज्जार, फिज्जार जिस महीने में जंग करना हराम था ना, 4 महीने से है, मालूम है ना, हुर्मत वाले महीने बोलते हैं हम उनको, उन दिनों में खुसूसन जंग लड़ते थे ये लोग। फिज्जार का मतलब नाफरमानी के है, जंग को बोलते हैं, फिज्जार नाफरमानी को बोलते हैं। क्योंकि ये जंग हुर्मत वाले महीनों में हुई, जो वहाँ जंग करना जहाँ पे अलाउ नहीं था, वो दिनों में जानबूझ के जंग करे, इसलिए मशहूर है। इसी नाम से मुख्तलिफ जंगों का जिक्र मिलता है, तकरीबन 4 जंगों का। जंग फिजार कितनी हुई? 4 हुई। इसके सबब 2 कबाइल के दरमियान मामूली झगड़े थे। हर्ब फिजार के नाम से 4 जंगों का जिक्र मिलता है। कितने? और चौथी जंग में खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शामिल थे, जब अभी आपको नबूवत नहीं मिली थी। जंग फिजार, हर्ब फिजार के नाम से 4 जंगों का जिक्र मिलता है। चौथी और आखिरी में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ब्ल बाअसा शिरकत की थी, मतलब आप नबी नहीं हुए थे उस वक्त। ये जंग कबीला किनाना और खैस और ऐलान कबाइल के दरमियान लड़ी गई थी। चौथी जंग जो थी, मामूली छोटी छोटी चीज़ के ऊपर बड़ी बड़ी जंगें चलना शुरू हो जाती थी, ये ज़माना जाहिलियत। ये सारा जितना भी हम चीज़ें देखे, दौरे जाहिलियत में अरब के हालात क्या थे, जंगें कैसा लड़ते थे, माशी एतबार से, माशरती एतबार से, मजहबी एतबार से, ये क्या कुछ क्या करते थे।